السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 477، قرآنی تعلیم پر اجرت پر سیر حاصل بحث، باب التربیت، باب الفتویٰ، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ خیر القرون کا زمانہ، خیر القرون کے دور میں اسلامی مملکت مضبوط ترین مملکت اسلامیہ تھی۔ عوام کی ضروریت کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ علماء، ائمہ، قاضی اور خلیفہ وقت کی بھی تنخواہ مقرر ہوتی تھی۔ مالی لائن سے دین کے خدام بے فکر رہتے تھے۔ اسلامی مملکت ان کی ضروریات کی ضامن ہوتی تھی، اس لیے بھی کہ مسلم امت حاکم تھی، دبدبہ اور سلطانیت کی حامل تھی۔ اس وقت میں اگر کوئی شخص قرآن پڑھا کر پیسے لیتا ہوا نظر آتا تو مسلمان اسے برا مانتے تھے اور یہ عمل معیوب سمجھا جاتا تھا۔ موجودہ دور کی خستہ حالی اور پسماندگی، آج کے دور میں اسلامی مملکت ہی نہ رہی، مسلم امت محکوم ہے۔ بیت المال کہاں سے لائیں؟ حافظ، قاری، عالم، مفتی صاحبان سبھی کی معاشی حالت غیر مستقل رہتی ہے۔ اسلامی اقتدار کے زوال کے بعد علماء متاخرین نے اس بکھری ہوئی امت محمدیہ کو ہر لائن سے بڑی ہی حکمت اور بصیرت سے اکٹھا کر رکھا ہے اور نگہبانی کی ہے اور دینی مصلحتوں کو خوب سمجھا اور دین میں دی گئی آسانیوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ چونکہ دنیا کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ہر وقت بدلتے رہتے ہیں اور وقت کی مناسبت سے دینی مسائل میں لچک اور تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ انہی فطری تقاضوں کے پیش نظر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں ایک ایسی شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں جو صاف ستھری اور بہت ہی درگزر کرنے والی ہے۔ جب امت مسلمہ حاکم تھی تو اس کے معیار زندگی کی مناسبت سے شرعی احکام کچھ اور طرح سے نافذ تھے، اور جب امت محکوم ہوئی اور حالات کا شکار ہوئی تو وقت کے فقہائے کرام نے شارع علیہ السلام کی دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ اٹھایا اور یہ اصول مرتب فرمائے کہ ہر مسلمان اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی دینداری نبھاتے رہے۔ فرمان خداوندی بھی یہ ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس قدر ہو سکے تقوی پر قائم رہو۔ اصول شرع متین، جہاں تک ہو سکے مسائل میں وسعت اور آسانیاں پیدا کرتے رہیں، اس بات کا حکم ہے اور اسی بات کو شریعت کا اصل الاصول قرار دیا گیا ہے۔ اقتباس حدیث متفق علیہ، جس بات سے منع کرنا ہو یا اسے حرام اور ناجائز قرار دینا ہو تو اس کے لیے کتاب و سنت سے نصعی قطعی والی دلیل پیش کرنی ہوگی، اور جس بات کی ممانعت کتاب اور سنت کی نص قطعی سے ثابت نہ ہو تو اسے جائز اور مباح مانا جائے گا، اور جس بات کو حرام اور ناجائز قرار دے رہے ہوں تو اس پر سارے ائمہ و فقہا بھی متفق ہوں۔ اگر ان چاروں فقہا میں سے ایک یا دو فقہا بھی متفق نہ ہو تو اس فتوے کی جمہوری حیثیت باقی نہیں رہے گی، اور جس مسئلے کی تائید جمہور سے ثابت نہ ہو وہ مسئلہ مختلف فی کہلائے گا، اور مختلف فی مسئلے پر حرام اور ناجائز کا فتویٰ ہرگز صادر نہیں کیا جا سکتا۔ فائدہ، اصول دین متین کے متعلق ایک مختصر سی تمہید تھی، اب اصل عنوان کی طرف چلیں۔ قرآن کی تعلیم پر اجرت، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو۔ تفسیر، یقولون لا تأخذوا علیہ اجر وہو مکتوب عندہم فی الکتب الاول۔ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ تورات کی حقیقت، تورات آسمانی پہلی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس تورات کی عمومی تلاوت کا رواج نہیں تھا جس طرح قرآن مجید کا ہے، اور نہ ہی اس کے جاننے والے کثرت سے تھے جس طرح امت مسلمہ میں قرآن مجید کے جاننے والے کثرت سے موجود ہیں۔ یہود میں صرف علماء ہی پڑھنے والے اور اسے یعنی تورات کو اپنے پاس محفوظ رکھنے والے تھے۔ عوام ہر حال میں اور ہر کام میں علماء یہود کی محتاج ہوتی تھی۔
جو بھی یہودی ان علماء یہود سے کسی مذہبی بات کو پوچھنے جاتا تو ان میں کے اکثر علماء رشوت لے کر احکامات کو بدل کر اس سائل کی مرضی کے موافق فیصلے دیتے تھے۔ علماء یہود میں دو عیب تھے، ایک یہ کہ احکامات میں تحریف کرتے تھے، دوسرا عیب یہ تھا کہ آیات کے بدلے میں قیمت لیا کرتے تھے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے۔ مذکورہ بالا آیات میں یہی کہا گیا کہ ہماری نازل کردہ آیات کو تھوڑے سے منافع کے لیے مت بیچو، یہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، بے وقت ہے، عنقریب ختم ہونے والا ہے۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء اور قراء اور حفاظ ان دونوں موذی بیماریوں سے یکلخت بری ہیں، پاک ہیں۔ الحمدللہ کہ معلمین قرآن اور قراء اور حفاظ قرآن اور حفاظ حدیث نہ تو آیات بیچتے ہیں اور نہ ہی تحریف کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ آیات کا بیچنا علیحدہ بات ہے جس سے یہ امت محمدیہ اکثر پاک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے بھی علم سیکھا اللہ واسطے مگر تعلیم دینے لگا فانی دنیا کے حصول کے لیے تو اسے جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ترجمہ، قرآن سکھانے کی اجرت لینے کا بیان۔ ترجمہ، اگر معاوضہ اور تنخواہ مقرر کی گئی ہے تو اس کا لینا درست اور جائز نہیں، مگر اس معلم اور قاری کے اہل و عیال کے اخراجات بیت المال پورے کرے گا۔ ترجمہ، اگر بیت المال سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہو اور معلم تعلیم چھوڑ کر کسی اور کام کے ذریعے اپنے اخراجات پورے کر رہا ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی اجرت مقرر نہیں کی گئی، اور جب اس کی اجرت متعین ہی شمار نہیں ہوتی ہو تو اسے معاوضہ اور تنخواہ اور اجرت لینا جائز ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور کا یہی موقف ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح البخاری۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سانپ کے ڈسنے کا واقعہ معروف ہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قرآن مجید پڑھ کر جو اجرت لی وہ بالکل حق ہے۔ اور وہ قصہ بھی مشہور اور صحیح ہے کہ ایک شخص کے نکاح میں فرمایا گیا کہ تم جو قرآن جانتے ہو وہی تمہاری بیوی کا مہر ہے۔ بعد زوال مملکت اسلامی، زمانے قدیم میں دینی خدمت کرنے والوں کی رہائش، ان کے اخراجات، ان کے اہل و عیال کی ذمہ داری اسلامی مملکت کے خزانے سے پوری کی جاتی رہی۔ اسلامی خلافت کے زوال کے بعد سارا نظام الٹ پلٹ ہو گیا، مگر اس وقت کے علماء کرام نے بھوک پیاس برداشت کی مگر اپنی خدمات سے غافل نہیں ہوئے۔ بوسنیا کے شہر سرائیو میں ایک دینی درسگاہ دارالعلوم غازی خسرو بیگ کے نام سے موجود ہے۔ کمیونسٹ نظام نے جب قبضہ کیا تو غازی خسرو بیگ رحمت اللہ علیہ کے سر کو کرن سے پکڑ کر ان کے بدن کو کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی میں ڈال کر نکالا اور ان کے مجسمے کے ڈھانچے کو یعنی سر اور ہڈیاں محفوظ میوزیم میں رکھا گیا۔ 1990 میں بندہ جماعت لے کر گیا تھا۔ جب اس شہید کے اس ڈھانچے نما جسد کو دیکھا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس ڈھانچے پر رحمتوں کی جیسی بارش ہو رہی ہو۔ رحمت اللہ علیہ۔ پورے بلقان میں دین کا علم اس مرد مجاہد کے دم سے زندہ رہا۔ 2002 کے سفر میں مقدونیہ کے شہر تنو میں ایک 95 برس کے قاری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان کے مدرسے میں ہمارا پروگرام تھا۔ فرمانے لگے، شیخ لطف الرحمن صاحب بنگلہ دیشی کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا جی۔ فرمایا، سن 65 میں ہم 20 ملکوں کے مشائخ کمیونزم کے مظالم سے تھک کر اسلام چھوڑنے اور جان بچانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اسی وقت شیخ لطف الرحمن صاحب کی جماعت آئی، ہم کو جمع کرنے کی تاریخ مقرر کی۔ سب مشائخ جمع ہوئے اور لطف الرحمن نے ایسی ایمان افروز تقریر کی کہ ہمارا دین بدل گیا اور ہم نے طے کیا کہ مر جائیں گے مگر دین نہ چھوڑیں گے۔ ہمارے ارادوں کی برکت سے 20 ملکوں کی عوام کا دین محفوظ ہو گیا۔ اللہ مولانا لطف الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کو ہمارے سارے بلقانی ممالک کے کروڑوں مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیں۔ دنیا میں علماء کرام پر بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے مگر اس طرح کی وحشیانہ موت کی مثال مشکل سے ملے گی جس طرح سے شیخ غازی خسرو بیگ کی شہادت ہوئی۔ بدلتے زمانے کے طور طریقے، بعد میں لوگوں نے علماء کرام کے اخراجات اپنے ذمے لے لیے تھے مگر مدارس چھوٹے اور علاقے کے حساب سے ہوتے تھے۔ پھر مدارس بڑھنے لگے اور دین کے سبھی شعبوں پر کام ہونے لگا تو باضابطہ مدارس کی کمیٹیاں بنی اور چندے اکٹھے کیے جانے لگے
اور تنخواہوں کا سسٹم وجود میں آیا، مگر سارا معاملہ نیتوں کی درستگی پر ہے۔ جو معلم قاری تراوی خود کو اس تنخواہ کا مستحق نہ سمجھے اور اسے اپنی کمائی اور کسب نہیں سمجھے بلکہ مسلمانوں کی طرف سے تعاون سمجھے کہ میں اس کام پر متعین ہوں اور کوئی دوسرا کام کرنا مشکل ہے، اس لیے مجھ سے یہ مالی تعاون کیا جا رہا ہے، تو اس طرح کی تنخواہ اور تعاون کے لینے پر کوئی کلام نہیں درست ہے۔ ہاں، اگر تنخواہوں پر دوسرے دنیا دار لوگوں کی طرح معاملہ ہو تو پھر یہ تعاون غیر مشروع ہونے کا خطرہ ہے۔ یعنی صحیح مدرس اور قاری تراوی پیسے لیتے وقت اس کے نفس پر گرانی اور بوجھ محسوس کرے گا، اور دنیا دار معلم اور قاری تراوی پیسے لیتے وقت خوش و خرم رہے گا اور ان پیسوں کا خود کو مستحق گردانے گا۔ ان دونوں میں یہی امتیازی چیز ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت۔ صحیح بخاری میں سانپ کے ڈسنے پر آدمی پر قرآن پڑھنا اور اس پر اجرت لینے کا جواز ثابت ہے۔ ترجمہ: سب سے بہتر اور حق معاوضہ جو تم لیتے ہو وہ کتاب اللہ کا معاوضہ ہے، اور ضرورت مند تو اس کا زیادہ مستحق ہے۔ فقیہ نے کہا کہ اگر مولوی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو ثواب ملے اور ان کا کام نبیوں والا کام بن جائے تو ان کو 5 باتوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ تنخواہ کی شرط نہ رکھے اور نہ تنخواہ کے خاطر لمبی تگ و دو کرے۔ اگر کوئی دے دے تو لے لے، نہ دے تو نظر انداز کرے۔ البتہ اگر حروف تہجی سکھانے اور بچوں کی نگہداشت کے لیے تنخواہ طے کرے تو جائز ہے۔ نمبر 2، ہمیشہ باوضو رہے۔ نمبر 3، بڑھانے میں اس کا مقصد خیرخواہی ہو، اپنی ذمہ داری کو خوب شوق اور ذوق سے ادا کرتا ہو۔ بچوں میں جھگڑا ہو تو عدل کرے، بچوں کو انصاف سے ان کا حق دلائے، غریب بچوں کے مقابلے مالدار بچوں پر خصوصی توجہ نہ دے، بچوں کی ایسی دردناک پٹائی نہ کرے کہ بات حد سے گزر جائے، قیامت کے دن اس سے اس پر حساب ہوگا۔ نبیوں والا کام۔ جب اسلام کی دعوت اور تبلیغ کو نبیوں والا کام کہا جاتا ہے تو بعض علماء دیوبند اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے مدرسہ اور خانقاہ کی تحقیر لازم آتی ہے۔ فتاوی عالمگیری میں مخلص مولوی صاحبان کے پڑھانے کی خدمت کو بھی نبیوں والا کام لکھا گیا ہے۔ کم از کم 300 سال سے یہ فتویٰ علماء کرام پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں۔ کیا کبھی مفتیان دارالعلوم دیوبند اور مفتیان فتاوی عالمگیری کے خلاف خانقاہ اور مساجد کی تحقیر کا فتویٰ صادر کیا؟ بہت سے علماء کرام ہمارے علم میں ایسے بھی ہیں کہ جب ان کے مالی حالات اللہ نے درست کر دیے تو انہوں نے جہاں جہاں تنخواہوں پر خدمت کی تھی انہیں اپنی تنخواہ کی مجموعی رقم واپس لوٹا دی اور اپنی خدمت کو اللہ واسطے کر دیا۔ یہ سب نیتوں پر موقوف ہے۔ باب التربیت۔ حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیانات اور تشریحات سراسر باب التربیت سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے کہ امیر تبلیغ ہونے کی حیثیت سے آپ کا داعیہ اور فکر یہی رہتا ہے کہ دعوتی کام والے تقوی کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر گامزن رہیں اور مشتبہ مسائل سے دور رہیں اور سیرت طیبہ والے نہج پر چلنے کی کوشش کرے۔ لیکن علماء کرام اور مفتیان عظام باب الفتویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ذیک میں سے راستہ نکالنے پر مامور ہوتے ہیں، اس لیے کہ قانون داں ہوتے ہیں۔ قانون ساز شارع علیہ السلام کی دی ہوئی رعایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امت مسلمہ کی اس پھیلی ہوئی سواد اعظم کے دین کی رکھوالی کرنا ان کا فرض منصبی ہوتا ہے۔ فائدہ: ہم نے اس مضمون پر قلم اس لیے اٹھایا کہ امارت کے معترضین کے پاس اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے ان بیجا اعتراضات کے۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا والوں نے انگلینڈ چھوڑ کر دوسرے ملکوں کو بھاگ گئے، اس لیے کہ اپنی ناکامی کو دیکھنے کی ہمت ان میں باقی نہیں رہی۔ لیسٹر والوں نے تو اپنے مرکز کے تالے بدل ڈالے اس خوف سے کہ امارت والے قبضہ نہ کر لیں، اور مرکز کے باہر سیکورٹی لگا دی۔ اور بھی جھوٹے مسودے میڈیا پر جاری ہیں۔ کوئی تو وفاق العلماء ہند کے نام سے لکھا ہے، جبکہ حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب مدد اللہ نے اپنے آڈیو میں بیان فرمایا کہ انڈیا میں وفاق العلماء نام کی تنظیم کیا ہے ہم اسے نہیں جانتے۔ حالانکہ حضرت جی رابع نے اجتماع میں ان سب کے لیے دعائیں کی، بہت روئے اور مجمع کو رلایا۔ خلاصے کلام: غیر متعینہ تنخواہ اور معاوضہ لینا جائز ہے، لینے والا اسے اپنا حق نہ مانے بلکہ مسلمانوں کی طرف سے تعاون سمجھے، بادل نہ خواستہ قبول کریں، اور یہ نیت اور ارادہ بنائیں کہ اگر مالی حالت درست ہو جائیں گی تو ان مدارس اور مساجد کی طرف سے کی گئی معاونت کو لوٹا دیں گے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔